بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت بڑا دولت مند، بہت بڑا سرمایہ دار تھا۔ اتنا بڑا دولت مند تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی وزنی بنائی جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ دولت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس پر نہ اتراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اس نعمت کو اللہ جل شانہ کی معصیت میں صرف مت کرو، یعنی گناہوں میں خرچ مت کرو۔ ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے کہا، یعنی قارون نے کہا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے، اور میں نے اپنی قوت بازو سے اس کو حاصل کیا ہے، لہذا اس پر شکر کیوں ادا کروں۔ چنانچہ قارون اپنی دولت پر اترانے لگا اور اس نے تکبر شروع کر دیا، اور اس مال کو اپنی قوت بازو کا نتیجہ قرار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اسی مال کو اس کے لیے عذاب بنا دیا۔ زلزلہ آیا اور اس کے سارے خزانے زمین میں دنس گئے۔ یہ تو قارون کی دولت تھی جو اسے لے ڈوبی۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ جل شانہ نے ان کو حکومت اور سلطنت دی تھی، مال و دولت دی۔ ایسی دولت اور ایسی حکومت ان کو دی کہ ان کے بعد ایسی دولت اور ایسی حکومت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے خود یہ دعا کی تھی، ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، یعنی اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائیے کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے۔ ایسی سلطنت مانگنے کا منشا یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی سلطنت ہونے کے بعد اس دولت اور اس دنیا کو کس طرح دین بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہو گئی کہ ان کی حکومت تمام انسانوں پر، تمام جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر، درندوں پر قائم ہے، اور ان سب جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، ایسی سلطنت حاصل ہونے کے باوجود سینہ تنا ہوا نہیں ہے، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کے حضور سر جھکا ہوا ہے، اور زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائیے کہ جو نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے میں اس کا شکر قول و فعل سے ادا کرتا رہوں۔ دونوں میں فرق دیکھیے کہ یہ دنیا قارون کے پاس بھی تھی اور یہ دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی، لیکن قارون کی دنیا اس کو زمین کے اندر دنسانے کا سبب بن گئی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا نے ان کو دنیا میں بھی پیغمبری کا مرتبہ عطا کیا اور بادشاہت کا مرتبہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی جنت کے اعلیٰ مقام دلانے کا سبب بن گئی۔ فرمایا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ دین زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ دین زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ یہ دنیا وہی رہے گی، لیکن اگر تم ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لوگے تو وہی دنیا دین بن جائے گی۔ اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے آج کل ایسی تصویریں ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ کعبہ شریف کی تصویر ہے، اور اگر اسی تصویر کو دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ روضہ اقدس کی تصویر ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے روضے کی تصویر ہے، اور اگر تیسرے رخ سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ مسجد اقصیٰ کی تصویر ہے۔ حالانکہ وہ ایک ہی تصویر ہے، لیکن زاویہ نگاہ کے بدلنے سے اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اسی طرح اس دنیا کے اندر زاویہ نگاہ بدل لو تو یہی دنیا دین بن جاتی ہے اور آخرت کا زینہ بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ زاویہ نگاہ بدلنے کا طریقہ، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح زاویہ نگاہ کو بدلا جائے۔
فرمایا اگر تم تجارت کر رہے ہو یا ملازمت کر رہے ہو تو اس کے اندر یہ نیت کر لو کہ یہ تجارت اور یہ ملازمت میں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں جو اللہ جل شانہ نے میرے اوپر عائد کیے ہیں، اور میں اس تجارت میں حلال طریقے سے کمانے کا اہتمام کروں گا، ناجائز طریقے سے ایک پیسہ بھی نہیں کماؤں گا۔ اس نیت اور اہتمام کے بعد تم جو تجارت اور ملازمت کر رہے ہو اور حلال کما رہے ہو، یہی عبادت اور یہی دین بن گیا۔ یا مثلا گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ہونے کا وقت آیا، گھر میں داخل ہونے کا وقت آیا، اب کھانا کھانا بھی دنیا ہے۔ کون سا انسان ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ ایک کافر انسان بھی کھانا کھاتا ہے، ایک فاسق اور فاجر اور غافل انسان بھی کھانا کھاتا ہے، لیکن اس کے کھانے میں اور ایک جانور کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک وہ مومن بھی کھانا کھاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار ہے۔ جب وہ کھانا شروع کرے گا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کھانے کو اس اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس کے بعد ذریعہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس کے ذریعے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کھانے کو مہیا کرنا میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، میری یہ مجال نہیں تھی کہ میں یہ کھانا حاصل کر سکتا، بلکہ یہ کھانا میرے مالک کا عطیہ ہے اور اس کا دیا ہوا ہے، اسی کا نام لے کر کھاتا ہوں۔ اے اللہ، یہ کھانا آپ کی نعمت ہے اور اس کو آپ کی نعمت سمجھ کر کھا رہا ہوں، اپنے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ جب کھانا کھا چکو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا واروانا وجعلنا من المسلمین، یعنی اے اللہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا۔ بعض روایتوں میں لفظ ورزقنا کا اضافہ ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ رزق دیا۔ رزق دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا ہمیں مل گیا اور ہمارے پاس آیا، اور اطعامنا کا مطلب یہ ہے کہ اس رزق کو کھانے کا موقع فراہم کیا، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رزق تو حاصل ہے، دسترخوان پر اعلیٰ درجے کے کھانے لگے ہوئے ہیں، بریانی ہے، پلاؤ ہے، قورمہ بھی ہے، کباب بھی ہے، لیکن معدہ خراب ہے، پیٹ خراب ہے، اور پرہیز کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ اب رزقنا تو پایا گیا، یعنی رزق تو موجود ہے، لیکن اطعامنا نہیں پایا گیا۔ رزق موجود ہے لیکن کھانے کی طاقت نہیں ہے، لہذا اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا اور کھانا کھانے کے بعد اس پر شکر ادا کر لیا تو اب وہ پورا کھانا عبادت بن گیا، اور یہ دنیا کا عمل دین بن گیا۔ اسی کو زاویہ نگاہ کی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ اسی کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا یہی مطلب ہے، اور اللہ جل شانہ کی محبت پر اس دنیا کی محبت کو غالب نہ ہونے دینے کا یہی مطلب ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے اگلا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اگلا عنوان ہے دنیا کی حقیقت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔